حضرت فضیل بن ایاز بہت بڑے بزرگ گزرے. جوانی کا زمانہ تھا تو ایک خاتون سے آشنائی ہو گئی، محبت کا ربط قائم ہو گیا. تو ظاہرہ جوانی مستانی ہوتی ہے اور جنون کا ایک شعبہ کہا گیا ہے جوانی کو، اور پھر دل میں اس طرح کے رجحان پیدا ہو جائیں تو پھر وہ جنون کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ وقت طے کیا اور اس کے ملنے کے لیے بے تابی کے ساتھ ان گھڑیوں کا، ان لمحوں کا انتظار کرنے لگے. خیر جب وہ وقت آیا تو اس کے گھر کی طرف چلے اور اس کے گھر کی دیوار پھلانگنے لگے تھے کہ ساتھ والے مکان سے کسی قاری قرآن کی تلاوت کی آواز کانوں میں پڑی. اور وہ پڑھ کیا رہا تھا، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا اہل ایمان پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد، اس کی محبت میں تڑپ اٹھیں اور وہ خوف خدا میں مبتلا ہو، اور جو نازل ہوا قرآن، اس قرآن کی محبت میں اس کے دل میں خشیت پیدا ہو. بس یہ کانوں میں پڑنے کی دیر تھی کہ دوبارہ گلی میں چھلانگ لگائی اور کہا میرے اوپر وہ وقت آ گیا ہے، اور جنگلوں کو روتے ہوئے نکلے. اور حضرت فضیل بن ایاز پھر ولیوں کے امام قرار پائے. اس آیت نے ان کی زندگی بدل دی. کسی کی 30 سال، کسی کی 40 برس، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال زندگی یہاں موجود لوگوں میں سے کسی کی اس سے بھی زیادہ اور کسی کی کم. اس آیت کریمہ کو ذرا اپنے اوپر وارد کریں تو اللہ ہمیں نصیب کر دے کہ ہمارے دل تیرے خوف سے کانپ اٹھے اور تیری خشیت سے ہمارے دل لرز اٹھیں، اور قرآن کے ساتھ ہمارا ربط مضبوط اور مستحکم ہو جائے، اور ہم یہ اقرار کرتے ہوئے تیرے حضور حاضر ہو جائیں، مالک وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے دل تیری یاد سے، تیری محبت سے، تیرے پیار سے مالا مال ہو گئے، اور اپنی باقی زندگی ہم تیرے پیار میں، تیری محبت میں اور تیری یاد میں بسر کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے رویا اور اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے اس کی پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، اللہ یا تو مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا فرما دے. تو اللہ جل شانہ اس بال کو تو آنکھ سے نہیں نوچے گا، بلکہ اس شخص کو اللہ جنت عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں رونے کا کہا گیا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا کہ تھوڑا ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو. صحابہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے تک اللہ کی امان نہیں پہنچی اور تم ہنس رہے ہو. عرض کی حضور اس کا کفارہ؟ تو فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جتنا ہنسے ہو اتنا ہی تمہیں رونا پڑے گا. میں اور آپ ذرا اپنی زندگی پر غور و تدبر کریں. ہماری زندگی میں ہنسنا زیادہ ہے یا رونا زیادہ ہے؟ سویر سے لے کر شام تک کہے زیادہ ہیں، ٹھٹھے زیادہ ہیں، مذاق زیادہ ہیں، لطیفے زیادہ ہیں، یا عبرتیں زیادہ ہیں؟ تفکر زیادہ ہے، تدبر زیادہ ہے، سوچ بچار زیادہ ہے، یاد الہی میں تڑپنا زیادہ ہے، آنکھوں سے یاد خدا میں بہنے والے آنسو زیادہ ہیں، یا غفلت سے پھوٹتے ہوئے کہے زیادہ ہیں؟ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا ضرور محاسبہ کرنا چاہیے. ٹھٹھوں سے، مذاق سے ہماری مجلسیں بھرپور ہوتی ہیں. ہم دن میں جتنا ہنستے ہیں کیا اس کا 10واں حصہ بھی ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی یاد میں روتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو مبارک ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ سے آنسو مانگو، اللہ سے درد مانگو، اس کی یاد میں رونا مانگو، اس کے ذکر میں تڑپنا مانگو، اس کی محبت میں بے تابیاں مانگو، آنسو مانگو، سسکیاں مانگو. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. اس کے حضور عرض کرو کہ مالک ہمیں تڑپ دے، ہمیں سوز و گداز دے، ہمیں کیف و سرور کی دنیا نصیب فرما دے، ہماری آنکھوں کو آنسوؤں کا جمال عطا کر دے. اور اگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں، ہمارے پاس کہے ہیں، کہتے ہیں جو ہنستا ہوا گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا، اور جس نے یہاں دکھ سہے، تکلیفیں سہی، آلام سہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو وہاں راحتیں عطا فرمائے گا. فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ جل شانہ اس کا صلہ بھی اس کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا. تو یہ جو تفکرات ہیں، یہ جو دکھ آتے ہیں، یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اذیتیں ہمیں پہنچتی ہیں، تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان مصائب سے گزر رہے ہیں، ان مشکلوں سے گزر رہے ہیں. اور اگر کسی شخص کی زندگی میں دکھ ہے ہی نہیں، سکھ ہی سکھ ہیں، تو پھر وہ سمجھے
کہ وہ فتنے میں مبتلا ہے۔ اس لیے زندگی کے اندر یہ آنے والی تکلیفیں، زندگی میں ملنے والے دکھ، اذیتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں صلہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یاد الہی میں رونے والے کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ رونا بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمارے بعض وہ ملنگ بابے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم نے دل کی قائم کی ہوئی ہے۔ یہ ان کی خود ساختہ توجیہ ہے۔ نماز قائم کرنے کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا حضور کی وساطت سے، اور حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کریں۔ تو آقا کریم علیہ السلام سے بہتر اس کا مفہوم کون سمجھ سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے رکوع اور سجود والی نماز پڑھی اور قیام نماز کا عملی اظہار لوگوں کے سامنے رکھا۔ پھر اس کے اندر کیفیت کس قدر ہو تو یہ پھر جتنی قربت اللہ کی بندے کو نصیب ہوگی اس قدر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ باطل توجیہات، یہ جاہل لوگوں کی، جس کے بدن سے بدبو کے ببوکے پھوٹ رہے ہوں اور جس کے جسم میں جوئیں پڑی ہوں اور جس نے 6 سال سے غسل نہ کیا ہو، وہ اس اعتماد سے کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے قائم کی ہوئی ہے، ہم نے دل کی قائم کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس معاشرے میں ایسے لوگوں کو ماننے والے اور ایسے لوگوں کی باتوں کو غور سے سننے والے اور ان جاہلانہ باتوں کو معرفت کی باتیں قرار دینے والوں کی کمی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کا نور نصیب فرمائے۔ تو اقامت نماز سے کیا مراد ہے؟ اس کے فرائض کے ساتھ ادا کرنا، یا پھر رکوع سجود تلاوت کا اتمام اور اس میں خشوع کا اور خضوع کا اظہار اور اس میں مکمل ڈوب جانا کہ گویا تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صحیح وضو کیا، حضور علیہ السلام سے روایت کہ جس نے صحیح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اور 2 رکعت پڑھی اور اس میں اس کو کسی غیر کا خیال نہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے صرف 2 رکعت سے۔ لیکن اگر ساری نماز ہی خیالوں سے بھری پڑی رہی اور تصورات کہیں اور بھٹکتے رہے اور انسان کھڑا نماز میں ہے لیکن بہکتا کہیں اور رہا تو پھر وہ نماز کی صحیح اقامت نہیں ہوگی۔ تو اقامت صلاۃ سے مراد جو ہے وہ یا تو اس کو فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرنا، اور دوسرا مفہوم کے خشوع کے ساتھ پورے اراکین کا اعتدال اور اتمام، تو دونوں اس کے مفہوم بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ابتدا کے اندر تو کوشش ہوگی کہ فرائض واجبات پورے ہو جائیں، تو وہ خشوع اگر نہیں بھی حاصل ہو پایا تو پھر بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے، نہ یہ کہ اب وہ تو کیفیت ہی نہیں نصیب ہو رہی تو میرا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ۔ حضرت محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے کسی مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ تو آپ نے اسے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ اس کے باوجود بھی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی وہ تو فرض ہے، پڑھتا تو ہوں۔ تو آپ جھومنے لگے، فرمایا واہ واہ، تمہیں مزہ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم مزے کے لیے نہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو۔ تو اگر لطف آ جائے، وہ کیفیت، وہ حظ، وہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اس کا فریضہ تو ہے اس کی طرف سے جو عائد ہوتا ہے، تو وہ شکل بنا کے تو کھڑے ہوں، وہ صورت بنا کے تو کھڑے ہوں، تو کسی دن وہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ خورش دے بدر را جو کب کو حمام کہ یک روز افتد ہمائے بدام۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ دانے ڈالتا رہے، چوغا ڈالتا رہے، کبھی کبوتر آئے گا، کبھی کوا آئے گا، کبھی کوئی اور فاختہ آ جائے گی، لیکن کسی دن وہ بھی آ جائے گا جس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ تو اس لیے محنت کو جاری رکھو، کوشش کرتے رہو، تو ایک دن انشاءاللہ اس کیفیت میں بھی چلے جاؤ گے۔ دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑنا نہیں ہے، دستک دیتے رہو، کبھی تو بوا کھلے گا نا۔
کبھی تو آواز آئے گی کھلا ہے دروازہ آ جاؤ اندر، پھر اندر سرور کی وادی ہوگی، کیف کا جہاں آباد ہوگا۔ اور آقا کریم نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال نماز کو ترک نہیں کرنا، بھرپور کوشش ہو کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نصیب ہو۔ تو نماز کی اقامت کا یہی مفہوم ہے۔